السلام علیکم۔ اللہ پر بھروسہ کرو ورنہ گمراہی میں پھنس جاؤ گے۔ مصیبت میں پھنسا ہوا انسان بہتر ہے کہ اسے مالک یاد رہے اس عمل سے جو اسے بے فکر اور سرکش بنا دے، نہ کسی کو فائدے یا نقصان کی فکر اور نہ فلاں کو فلاں کا خیال۔ خدا کو پہچاننے والوں کی حالت بغیر نیند کے بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے بھاگو مت بلکہ ان کو تلاش کرو۔ جسے اللہ تعالیٰ دل کا سکون عطا فرما دے اسے مسجد کے کونے میں بھی مست رکھتا ہے، ورنہ چمن میں بھی لوگ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ شیطان ہر دم اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے باز آ جائے۔ حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کو سدھارنے میں تمہاری مدد نہ کرے تو اس کا ساتھ تمہارے لیے وبال ہے۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو درست نہیں کرتا بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے فائدہ پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، بے صبری پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ قرآن کے علاوہ اور کہیں ہدایت تلاش مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو وہ ہر حال میں اسے متعلق رہتا ہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کیے بغیر گزار دیا۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اے اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ آمین۔ کتنا برا ہے وہ شخص جو 2 چہرے اور 2 زبانیں رکھتا ہے۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑو، کبھی اپنے آگے بھی تو آئینہ رکھو۔ اس زمین پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہے۔ دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگنے والوں کو اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خیالات کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ بندہ جسے چاہے اپنے پاس بٹھا سکتا ہے اور جب چاہے کسی کے پاس سے اٹھ کر بھی جا سکتا ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کر لیں۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ معاف کر دینا خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے۔ تم کائنات میں نہیں رہتے بلکہ یہ کائنات تمہارے اندر رہتی ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ کنجوس کی دوستی سے بچنا کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ تم سے دور ہو جائے گا۔ کسی انسان کو اس کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول کرنا بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا نگران خود آپ ہی بنے
اپنے دل کی نگرانی کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ ایسے شخص سے بچو کہ اگر تم اس سے جدا ہو جاؤ تو وہ تمہارے پیچھے تمہاری برائی کرے اور اس طرح تمہیں نقصان پہنچائے۔ اگر درد اللہ کی سب سے بڑی نعمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پسندیدہ بندوں کو نہیں دیتا، یعنی انبیاء کو۔ مرشد سے کہا، درد محبت کی دوا دو۔ حضرت نے مسکرا کے کہا، اور محبت؟ فکر کی تلخیوں میں گم ہو کر آدمی بے سبب بھی ہنستا ہے۔ مقصد سفر سے ہے، کسی منزل سے کیا غرض؟ اے معجزے زندگی، تجھے ساحل سے کیا غرض؟ ساحل پہ جو کھڑے تھے وہ فریادی رہ گئے، طوفان میں جو گئے انہیں انصاف مل گیا۔ جب کوئی منتظر نہ ہو تو رابطے اچھے نہیں لگتے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔